بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب میں پہلی بار کسی اسرائیلی وزیر کی علانیہ آمد۔ اسرائیل کے وزیر سیاحت اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ یہ سعودی عرب میں اسرائیل کے کسی وزیر کا پہلا علانیہ دورہ ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس دورے سے وزیر سیاحت سعودی عرب کا دورہ کرنے والے پہلے اسرائیلی وزیر بن گئے۔ اس دورے کی اہمیت یوں بھی بڑھ جاتی ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی ممکنہ طور پر جلد ہی ہونے والی ہے۔ اقوام متحدہ کی عالمی سیاحتی تنظیم کے پروگرام میں شرکت کے لیے اسرائیلی وزیر سیاحت وفد کے ہمراہ ریاض پہنچے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے اس دورے کو سراہا جا رہا ہے اور اسرائیلی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کسی اسرائیلی وزیر کا سعودی عرب کا پہلا دورہ ہے۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر سیاحت نے کہا ہے کہ سیاحت قوموں کے درمیان ایک پل ہے جو دلوں کو جوڑنے اور اقتصادی ترقی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں سعودیہ کے ساتھ تعاون، سیاحت اور اسرائیل کے خارجہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے کام کروں گا۔ تاہم سعودی حکومت کی جانب سے فوری طور پر اسرائیلی وزیر کے اس دورے کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہندوستان اور امریکہ کی فوجی جنگی مشقیں۔ ہندوستان اور امریکہ کی بڑی فوجی یونٹوں نے الاسکا میں اپنی فوجی جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ یدھ ابھیاس 2023 کے عنوان سے الاسکا میں ہندوستان اور امریکہ کی شروع ہونے والی ان جنگی فوجی مشقوں کا مقصد دونوں ممالک کی بڑی فوجی یونٹوں کی توانائی میں اضافہ کرنا ہے۔ نئی دہلی کے نمائندے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ فوجی مشقیں 25 ستمبر سے شروع ہوئی ہیں اور 8 اکتوبر تک جاری رہیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک بات چیت۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے نوکارباخ میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ کرملن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق روسی صدارتی محل میں پوٹن اور صدر نے فون پر بات چیت کی۔ ملاقات میں جہاں نوکارباخ میں پیش رفت اور آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان معمول پر آنے کے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا، وہیں سیاسی اور سفارتی ذرائع سے مسائل کے حل کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں فریقین نے ترکیہ، روس، ایران، آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا پر مشتمل علاقائی مشاورتی پلیٹ فارم کے کام کو فعال کرنے میں اپنی باہمی دلچسپی کا اظہار کیا۔ ابراہیم رئیسی نے ورکس میں شمولیت کے لیے ایران کی درخواست پر روس کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنوبی کوریا 10 سال میں پہلی فوجی پریڈ کے ذریعے عسکری طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہا ہے۔ جنوبی کوریا ایک دہائی میں اپنی پہلی بڑے پیمانے پر فوجی پریڈ منعقد کرنے والا ہے، جس میں ہتھیاروں اور ساز و سامان کے ساتھ سیول کی سڑکوں پر طاقت کا ایک نادر مظاہرہ کیا جائے گا۔ دارالحکومت کی مرکزی تجارتی اور کاروباری ضلع کے ذریعے 2 کلومیٹر کے راستے پر پریڈ شام 4 بجے شروع ہونے والی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق تقریباً 7,000 فوجیوں کی شرکت متوقع ہے، جس میں 340 سے زیادہ فوجی ساز و سامان دکھائے جائیں گے۔ ان میں ٹینک، خود سے چلنے والے توپ خانے اور حملہ آور ہوائی جہاز اور ڈرون شامل ہیں۔ یہ پریڈ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب صدر یون سک یول نے شمالی کوریا سے نمٹنے کے لیے زیادہ جارحانہ انداز اپنایا ہے، جبکہ شمالی کوریا نے اس سال ممنوعہ ہتھیاروں کے درجنوں تجربات کیے ہیں اور فوجی جاسوسی سیٹلائٹ خلا میں بھیجے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کا وعدہ پورا کرتا ہے تو ترکی سویڈن کی نیٹو بولی کی حمایت کرے گا۔ ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ انقرہ کو F-16 جیٹ طیاروں کی فروخت کی راہ ہموار کرتی ہے تو ترکی کی پارلیمنٹ سویڈن کی نیٹو بولی میں توسیع کرنے کے اپنے وعدے پر عمل کرے گی۔ آذربائیجان کے ایکسکلوسیو آف نیخچوان سے واپسی پر
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ وزیر خارجہ حاکان فیدان اور امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے گزشتہ ہفتے نیو یارک میں سویڈن کی نیٹو کی رکنیت کی بولی پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں تو ہماری پارلیمنٹ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گی۔ سویڈن کی نیٹو کی رکنیت کے بارے میں حتمی فیصلہ ترک پارلیمنٹ کا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کی تصدیق کے بعد سکھ برادری کی جانب سے احتجاجی مظاہرے شدت اور زور پکڑنے لگے۔ تفصیلات کے مطابق خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ کے بہیمانہ قتل پر کینیڈا، امریکہ اور مختلف مغربی ریاستوں میں سکھ برادری کے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے قتل میں بھارتی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کی تصدیق کر دی۔ کینیڈین وزیر اعظم کی تصدیق کے بعد دنیا بھر میں سکھ برادری کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ سکھ برادری کی جانب سے احتجاجی مظاہرے شدت اور زور پکڑنے لگے۔ پاکستان، کینیڈا سمیت کئی مغربی ممالک میں سکھ برادری کی جانب سے احتجاجی ریلیاں جاری ہیں۔ سکھ برادری احتجاجی ریلیوں کی شکل میں شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ کینیڈا میں ٹورنٹو، اوٹاوا اور امریکہ میں سان فرانسسکو میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جس میں مظاہرین نے سفارتی سطح پر بھارت سے تعلق ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریلی میں مظاہرین نے کینیڈا میں بھارتی ہائی کمشنر سنجے ورما کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہردیپ سنگھ کا قتل کر کے سکھوں کی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا۔ بھارتی سکھوں کو دہشت گرد کہنا اصل میں سکھ مظلوم اور بھارت دہشت گرد ہے۔ مظاہرین نے کینیڈین عوام عالمی سطح پر سکھوں کی آزادی اور تحریک خالصتان کے لیے تعاون کی اپیل بھی کی، جبکہ احتجاجی مظاہرین کی جانب سے دلی بنے گا خالصتان کے شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے تاریخ میں پہلی مرتبہ فلسطینی اتھارٹی کے لیے اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے سفیر نائف بن بندر السدیری اردن سے 2 روزہ دورے پر فلسطینی اتھارٹی پہنچے اور اپنی سفارتی اسناد فلسطینی صدر محمود عباس کو پیش کی، جسے قبول کر لیا گیا۔ اسناد پیش کرنے کے بعد اب سعودی سفیر نائف بن بندر السدیری اردن کے ساتھ ساتھ فلسطین کے سفارتی معاملات بھی دیکھیں گے، تاہم ان کا دفتر فی الحال اردن میں ہی ہوگا۔ یاد رہے کہ سعودی سفیر نائف بن بندر السدیری اردن میں سعودی سفیر تھے۔ انہیں گزشتہ ماہ فلسطین کے لیے غیر مقیم خصوصی ایجنسی اور یروشلم میں قونصل جنرل مقرر کیا گیا تھا۔ یروشلم کو اسرائیل اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، جس کی توثیق امریکہ نے 2017 میں کی تھی اور کئی ممالک نے اسے تسلیم کر لیا تھا، لیکن بڑی عالمی قوتیں اسے خاطر میں نہیں لائی تھیں اور اب بھی یروشلم کو متنازع سمجھتی ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے لیے سعودی سفیر کی تقرری ایسے وقت میں کی گئی ہے جب امریکہ سعودی اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ قومی ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت روانہ۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ کے لیے رات گئے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے روانہ ہوئی۔ قومی کرکٹ ٹیم دبئی میں مختصر قیام کرے گی، جس کے بعد وہ بھارت کے شہر حیدرآباد کے لیے روانہ ہوگی۔ بھارت کی جانب سے قومی ٹیم کے ویزوں میں تاخیر کے باعث دبئی میں قیام مختصر کر دیا گیا۔ دوسری جانب پاکستانی شائقین کرکٹ کے ویزوں کے حوالے سے تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جس کے باعث شائقین تشویش میں مبتلا ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی جج نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھوکہ دہی میں ملوث قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی جج نے کہا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اثاثوں کی ملکیت بڑھا چڑھا کر پیش کی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے بزنس پارٹنرز کے خلاف کیس پیر سے عدالت میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ امریکی جج نے ریمارکس دیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اثاثوں کو $2.2 ارب بڑھا کر پیش کیا تھا تاکہ بہتر بزنس ڈیل کر سکیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔